بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون۔ اے نبی، آپ کے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، بس اللہ کی راہ سے رک گئے۔ بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے۔ جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں، یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگا لیں، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں سہارے سے لگائی ہوئیں، ہر سخت آواز کو اپنی ہی ہلاکی سمجھتے ہیں۔ یہی حقیقی دشمن ہے، ان سے بچتے رہیے، اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقوں کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کے نفاق کو ظاہر کرتے ہیں کہ گو یہ آپ کے پاس اے نبی آ کر قسمیں کھا کھا کر اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، مگر دراصل دل کے کھوٹے ہیں۔ فی الواقع رسول اللہ کے رسول ہیں، ان کا یہ قول بھی ہے، مگر چونکہ دل میں اس کا کوئی اثر نہیں، لہٰذا یہ جھوٹے ہیں اس بات میں کہ یہ آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ یہ سچے ہونے کے لیے گو قسمیں کھائیں، لیکن آپ یقین نہ کیجئے، یہ قسمیں تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمان ان سے ہوشیار رہیں، کہیں انہیں سچا ایماندار سمجھ کر کسی بات میں ان کی تقلید نہ کرنے لگیں کہ یہ اسلام کے رنگ میں کفر کرا دیں۔ یہ اللہ کی راہ سے دور اور بدعمال لوگ ہیں۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کی قرات میں ایمانہم الف کے زیر کے ساتھ ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی ظاہری تصدیق کو اپنے لیے تقیہ بنا لیا ہے کہ قتل سے اور حکم کفر سے دنیا میں بچ جائیں۔ یہ نفاق ان کے دلوں میں اس گناہ کی شومی یعنی نحوست کے باعث رچ گیا ہے کہ ایمان سے گھوم کر کفر کی طرف اور ہدایت سے ہٹ کر ضلالت یعنی گمراہی کی جانب آ گئے ہیں۔ اب دلوں پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے اور بات کی تہ کو پہنچنے کی قابلیت سب سلب ہو چکی ہے۔ بظاہر تو خوش رو خوش گو ہیں، اس فصاحت اور بلاغت سے گفتگو کرتے ہیں کہ خواہ مخواہ دوسرے کا دل اٹکا لیں، لیکن باطن میں بڑے کھوٹے، بڑے کمزور دل والے، نامرد اور بدنیت ہیں۔ جہاں کوئی واقعہ بھی رونما ہوا اور سمجھ بیٹھے کہ ہائے مرے، اور جگہ ہے اشحۃ علیکم، یعنی تمہارے مقابلے میں یہ منافق مسلمانوں بخل کرتے ہیں۔ پھر جس وقت خوف ہوتا ہے تو تمہاری طرف اس طرح آنکھیں پھیر پھیر کر دیکھتے ہیں گویا کسی شخص پر موت کی بے ہوشی طاری ہے۔ پھر جب خوف چلا جاتا ہے تو تمہیں اپنی بد کلامی سے چھید ڈالتے ہیں اور مال غنیمت کی حرص میں نہ کہنے کی باتیں کہہ گزرتے ہیں۔ یہ بے ایمان ہیں، ان کے اعمال غارت ہیں، اللہ پر یہ امر نہایت ہی آسان ہے۔ بس ان کی یہ آوازیں خالی پیٹ کے ڈھول کی بلند بانگ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔ یہی تمہارے دشمن ہیں، ان کی چکنی چپڑی باتوں اور ثقہ اور مسکین صورتوں کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ اللہ انہیں برباد کرے، ذرا سوچیں تو کیوں ہدایت کو چھوڑ کر بے راہی پر چل رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔
سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں، اور آپ اے نبی دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ ان کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہی وہ ہے جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں انہیں کچھ نہ دو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر چلے جائیں۔ آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو ہر عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ سنو، عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق بے علم ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقوں کی بد خصلتیں۔ ملعون منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے گناہوں پر جب ان سے سچے مسلمان کہتے ہیں کہ آؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، تو یہ منافق تکبر کے ساتھ سر ہلانے لگتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ اس کا بدلہ یہی ہے کہ اب ان کے لیے بخشش کے دروازے بند ہیں۔ نبی کا استغفار بھی انہیں کچھ نفع نہ دے گا۔ بھلا ان فاسقوں کی قسمت میں ہدایت کہاں؟ سورہ برات میں بھی اسی مضمون کی آیت گزر چکی ہے، اور وہیں اس کی تفسیر اور ساتھ ہی اس کے متعلق کی حدیثیں بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ راوی نے اپنا منہ دائیں جانب پھیر لیا اور غضب و تکبر کے ساتھ ترچی آنکھ سے گھور کر دکھایا کہ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اور سلف میں سے اکثر حضرات کا فرمان ہے کہ یہ سب کا سب بیان عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ہے، جیسے کہ عنقریب آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سیرت محمد ابن اسحاق میں ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنی قوم کا بڑا اور شریف شخص تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتے تھے تو یہ کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا، لوگو یہ ہیں اللہ کے رسول جو تم میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا اکرام کیا اور تمہیں عزت دی۔ اب تم پر فرض ہے کہ تم اللہ کے رسول کی مدد کرو اور آپ کی عزت و تکریم کرو، آپ کا فرمان سنو اور جو فرمائیں بجا لاؤ، یہ کہہ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ احد کے میدان میں اس کا نفاق کھل گیا اور یہ وہاں سے رسول اللہ کی کھلی نافرمانی کر کے تہائی لشکر کو لے کر مدینے کو واپس لوٹ آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے فارغ ہوئے اور مدینے میں مع الخیر تشریف لائے، جمعے کا دن آیا اور آپ ممبر پر چڑھے تو حسب عادت یہ آج بھی کھڑا ہوا اور کہنا چاہتا ہی تھا کہ بعض صحابہ ادھر ادھر سے کھڑے ہو گئے اور اس کے کپڑے پکڑ کر کہنے لگے، اے اللہ کے دشمن بیٹھ جا، تو اب یہ کہنے کا منہ نہیں رکھتا، تو نے جو کچھ کیا وہ کسی سے مخفی نہیں، اب تو اس کا اہل نہیں کہ زبان سے جو جی آئے بنا کرے۔ یہ ناراض ہو کر لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا باہر نکل گیا اور کہتا جاتا تھا کہ گویا میں کسی بد بات کے کہنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، میں تو اس کا کام اور مضبوط کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ چند انصاری اسے مسجد کے دروازے پر مل گئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا میں تو اس کا کام مضبوط کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، جو چند اصحاب مجھ پر اچھل کر آ گئے، مجھے گھسیٹنے لگے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، گویا کہ میں کسی بری بات کے کہنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، حالانکہ میری نیت یہ تھی کہ میں رسول اللہ کی باتوں کی تائید کروں۔ انہوں نے کہا خیر، اب تم واپس چلو، ہم رسول اللہ سے عرض کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہیں گے
اس نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کا واقعہ۔ قتادہ اور سدی رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں یہ آیت عبداللہ ابن ابی کے بارے میں اتری ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ اسی قوم کے ایک نوجوان مسلمان نے اس کی ایسی ہی چند بری باتیں رسول اللہ تک پہنچائی تھیں۔ رسول اللہ نے اسے بلوایا تو یہ صاف انکار کر گیا اور قسمیں کھا گیا۔ انصاریوں نے اس صحابی کو ملامت اور ڈانٹ ڈپٹ کی اور اسے جھوٹا جانا۔ اس پر یہ آیتیں اتری اور اس منافق کی جھوٹی قسموں کا اور اس نوجوان صحابی کی سچائی کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب اس سے کہا گیا کہ تو چل اور رسول اللہ سے استغفار کر، تو اس نے انکار کے لہجے میں سر ہلا دیا اور نہ گیا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جس منزل میں اترتے وہاں سے کوچ نہ کرتے جب تک نماز نہ پڑھ لیں۔ غزوہ تبوک میں رسول اللہ کو خبر پہنچی کہ عبداللہ ابن ابی کہہ رہا ہے کہ ہم عزت والے ان ذلت والوں کو مدینہ پہنچ کر نکال دیں گے۔ پس رسول اللہ نے آخری دن میں اترنے سے پہلے ہی کوچ کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ رسول اللہ کے پاس جا کر اپنی خطا کی معافی اللہ سے طلب کر۔ اس کا بیان اس آیت میں ہے۔ اس کی سند ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تک تو صحیح ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے اس میں نظر ہے، بلکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تو اس غزوے میں تھا ہی نہیں، بلکہ لشکر کی ایک جماعت کو لے کر یہ تو لوٹ گیا تھا۔ کتب سیر و مغازی کے مصنفین میں یہ تو مشہور ہے کہ یہ واقعہ غزوہ مریسی یا غزوہ بن المصطلق کا ہے۔ بیہقی میں ہے کہ ہم غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، ایک مہاجر نے ایک انصاری کو پتھر مار دیا۔ اس پر بات بڑھ گئی اور دونوں نے اپنی جماعت سے فریاد کی اور انہیں پکارا۔ رسول اللہ سخت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ کیا جاہلیت کی ہانک لگانے لگے؟ اس فضول خراب عادت کو چھوڑ دو۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کہنے لگا اب مہاجر یہ کرنے لگ گئے؟ اللہ کی قسم مدینہ پہنچتے ہی ہم ذی عزت ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ اس وقت مدینے میں انصار کی تعداد مہاجرین سے بہت زیادہ تھی، گو بعد میں مہاجرین بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو جب ابن ابی کے اس قول کا علم ہوا تو انہوں نے رسول اللہ سے اس کے قتل کرنے کی اجازت چاہی، مگر رسول اللہ نے روک دیا۔ مسند احمد میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں نے جب اس منافق کا یہ قول رسول اللہ کے سامنے بیان کیا اور اس نے آ کر انکار کیا اور قسمیں کھا گیا، اس وقت میری قوم نے مجھے بہت کچھ برا کہا اور ہر طرح کی ملامت کی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں نہایت غمگین دل ہو کر وہاں سے چل دیا اور سخت رنج و غم میں تھا، جو رسول اللہ نے مجھے یاد فرمایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرا عذر نازل فرمایا اور تیری سچائی ظاہر کی ہے، اور یہ آیت اتری ہم الذین الی آخرہ۔ یہ حدیث اور بھی بہت سی کتابوں میں ہے۔ مسند احمد میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا یہ بیان اس طرح ہے کہ میں اپنے چچا کے ساتھ ایک غزوے میں تھا اور میں نے عبداللہ ابن ابی منافقوں کے سردار کی یہ دونوں باتیں سنی۔ میں نے اپنے چچا سے بیان کی اور میرے چچا نے رسول اللہ سے عرض کی۔ جب رسول اللہ نے اسے بلایا یعنی عبداللہ بن ابی منافق کو، اس نے انکار کیا اور قسمیں کھا گیا تو رسول اللہ نے اسے سچا اور مجھے جھوٹا جانا۔ میرے چچا نے بھی مجھے بہت برا بھلا کہا کہ مجھے اس قدر غم اور ندامت ہوئی کہ میں نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ یہ صورت اتری اور آپ نے میری تصدیق کی اور مجھے یہ پڑھ کر سنائی۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ ایک سفر کے موقع پر جب صحابہ رضی اللہ عنہم کو تنگی پہنچی تو عبداللہ بن ابی نے انہیں کچھ دینے کی ممانعت کر دی۔ رسول اللہ نے جب انہیں اس لیے بلوایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں تو انہوں نے اس سے بھی منہ پھیر لیا۔ قرآن کریم نے انہیں ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں اس لیے کہا ہے کہ یہ لوگ اچھے جمیل جسم والے تھے۔ ترمذی وغیرہ میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ نکلے، ہمارے ساتھ کچھ اعراب یعنی دیہات کے لوگ بھی تھے۔ پانی کی جگہ وہ پہلے پہنچنا چاہتے تھے، اسی طرح ہم بھی اسی کی کوشش میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے جا کر پانی پر قبضہ کر کے حوض پر کر لیا اور اس کے ارد گرد پتھر رکھ دیے اور اوپر سے چمڑا پھیلا دیا۔ ایک انصاری نے آ کر اس حوض میں سے اپنے اونٹ کو پانی پلانا چاہا، اس نے روکا۔ انصاری نے پلانے پر زور دیا، اس نے ایک لکڑی اٹھا کر انصاری کے سر پر ماری جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ یہ چونکہ عبداللہ ابن ابی کا ساتھی تھا، سیدھا اس کے پاس آیا اور تمام ماجرا کہہ سنایا۔
عبداللہ بن ابی بگڑا اور کہنے لگا، ان عربیوں کو کچھ نہ دو، یہ خود بھوکے مرتے بھاگ جائیں گے۔ یہ کھانے کے وقت رسول اللہ کے پاس آ جاتے تھے اور کھا لیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن ابی نے کہا، تم رسول اللہ کا کھانا ایسے وقت لے جاؤ جب یہ لوگ یعنی اعرابی نہ ہوں۔ رسول اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھا لیں گے، یہ رہ جائیں گے، یوں ہی بھوکوں مرتے بھاگ جائیں گے، اور اب ہم مدینہ جا کر ان کمینوں کو نکال باہر کریں گے۔ میں اس وقت رسول اللہ کا ردیف تھا، یعنی آپ کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے یہ سب سنا۔ اپنے چچا سے ذکر کیا، چچا نے رسول اللہ سے ذکر کیا، رسول اللہ نے اسے بلوایا، یہ انکار کر گیا اور حلف اٹھا لیا۔ رسول اللہ نے اسے سچا سمجھا اور مجھے جھوٹا قرار دیا۔ چچا میرے پاس آئے اور کہا، تم نے یہ کیا حرکت کی؟ رسول اللہ تم پر ناراض ہو گئے اور تمہیں جھوٹا جانا، اور دیگر مسلمانوں نے بھی تمہیں جھوٹا سمجھا۔ مجھ پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سخت غمگینی کی حالت میں سر جھکائے میں رسول اللہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی جو رسول اللہ میرے پاس آئے، میرا کان پکڑا۔ جب میں نے سر اٹھا کر آپ کی طرف دیکھا تو رسول اللہ مسکرائے اور چل دیے۔ اللہ کی قسم مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ اگر دنیا کی ابدی زندگی مجھے مل جاتی جب بھی میں اتنا خوش نہ ہو سکتا تھا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور پوچھا کہ رسول اللہ نے تم سے کیا کہا؟ میں نے کہا، فرمایا تو کچھ بھی نہیں، مسکراتے ہوئے تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بس پھر خوش ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ یہی سوال مجھ سے کیا اور میں نے یہی جواب دیا۔ صبح کو سورہ منافقون نازل ہوئی۔ دوسری روایت میں اس سورت کا منہل اذل تک پڑھنا بھی مروی ہے۔ عبداللہ ابن لہیہ رحمۃ اللہ علیہ اور موسیٰ ابن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو مغازی میں بیان کیا ہے، لیکن ان دونوں کی روایت میں خبر پہنچانے والے کا نام اوس ابن ارقم ہے، جو قبیلے بنو حارث ابن خزرج میں سے تھے۔ تو ممکن ہے زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے بھی خبر پہنچائی ہو اور اوس رضی اللہ عنہ نے بھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ راوی سے نام میں غلطی ہو گئی ہو، واللہ اعلم۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ یہ واقعہ غزوہ مریسیع کا ہے۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں خالد رضی اللہ عنہ کو بھیج کر رسول اللہ نے منات بت کو توڑوا دیا تھا، جو قفا مشلل اور سمندر کے درمیان تھا۔ اسی غزوے میں دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، ایک مہاجر، دوسرا قبیلے بہز کا تھا، اور قبیلے بہز انصاریوں کا حلیف تھا۔ بہزی نے انصاریوں کو اور مہاجر نے مہاجرین کو آواز دی۔ کچھ لوگ دونوں طرف سے کھڑے ہو گئے اور جھگڑا ہونے لگا۔ جب ختم ہوا تو منافق اور بیمار دل لوگ عبداللہ ابن ابی منافقوں کے سردار کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تو تم سے بہت کچھ امیدیں تھیں، تم ہمارے دشمنوں سے ہمارا بچاؤ تھے، اب تو تم بیکار سے ہو گئے، نہ نفع کا خیال نہ نقصان کا۔ تم نے ہی ان جلالیب کو اتنا چڑھا دیا کہ بات بات پر ہم پر چڑھ دوڑیں۔ نئے مہاجرین کو یہ منافقین لوگ جلالیب کہتے تھے۔ اس اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی نے جواب دیا کہ اب مدینہ پہنچتے ہی ان سب کو وہاں سے دیس نکال دیں گے۔ مالک ابن دخشن جو منافق تھا، نہیں بلکہ مالک ابن دخشن منافق نہیں بلکہ مخلص صحابی تھے، اور ان کے اخلاص پر رسول اللہ نے گواہی دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہیں پہلے ہی سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا چھوڑ دو، خود بخود منتشر ہو جائیں گے۔ یہ باتیں عمر رضی اللہ عنہ نے سن لی اور خدمت نبوی میں آ کر عرض کرنے لگے کہ اس بانی فتنہ یعنی منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کا قصہ پاک کرنے کی مجھے اجازت دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اچھا اگر اجازت دوں تو کیا تم اسے قتل کر ڈالو گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم ابھی اپنے ہاتھ سے اس کی گردن مار دوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اچھا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ بھی یہی کہتے ہوئے آئے۔ رسول اللہ نے ان سے بھی یہی پوچھا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ آپ نے انہیں بھی بٹھا لیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری ہوگی جو کوچ کرنے کا حکم دیا، اور وقت سے پہلے ہی لشکر نے کوچ کیا۔ وہ رات دن دوسری صبح تک برابر چلتے ہی رہے۔ جب دھوپ میں تیزی آ گئی اترنے کو فرمایا۔ دوپہر ڈھلتے ہی جلدی سے کوچ کیا اور اسی طرح چلتے رہے۔ تیسرے دن صبح کو قفا مشلل سے مدینہ پہنچ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بلوایا، ان سے پوچھا کہ کیا میں اس کے قتل کا تمہیں اے عمر حکم دیتا تو تم اسے یعنی عبداللہ بن ابی کو مار ڈالتے؟
عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یقیناً میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اسے اس دن قتل کر ڈالتے تو بہت سے لوگوں کی ناک خاک آلودہ ہو جاتی کہ میں اگر انہیں کہتا تو وہ بھی اسے مار ڈالنے میں تأمل نہ کرتے، پھر لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی بے دردی سے مار ڈالتے ہیں۔ اسی واقعے کا بیان ان آیتوں میں ہے۔ یہ سیاق بہت عجیب و غریب ہے اور اس میں بہت سی ایسی عمدہ باتیں ہیں جو دوسری روایتوں میں نہیں۔ سیرت محمد ابن اسحاق میں ہے کہ عبداللہ ابن ابی منافق کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ جو پکے سچے مسلمان تھے، اس واقعے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ میرے باپ نے جو بکواس بکی ہے اس کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یوں ہی ہے تو اس کے قتل کا حکم آپ کسی اور کو نہ دیجیے، میں خود جاتا ہوں اور ابھی اس کا سر آپ کے قدموں تلے ڈالتا ہوں۔ قسم اللہ کی، قبیلہ خزرج کا ایک ایک شخص جانتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے احسان و سلوک اور محبت و عزت کرنے والا نہیں، لیکن میں فرمان رسول پر اپنے پیارے باپ کی گردن مارنے کو تیار ہوں۔ اگر رسول اللہ نے کسی اور کو یہ حکم دیا اور اس نے اسے مارا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں جوش انتقام میں اسے نہ مار بیٹھوں، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ حرکت مجھ سے ہو گئی تو میں ایک کافر کے بدلے ایک مسلمان کو مار کر جہنمی بن جاؤں گا۔ رسول اللہ میرے باپ کے قتل کا حکم مجھے دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، میں اسے قتل کرنا نہیں چاہتا، ہم تو اس سے اور نرمی برتیں گے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اکرمہ اور ابن زید رضی اللہ عنہما کا بیان ہے جب رسول اللہ اپنے لشکروں سمیت مدینہ پہنچے تو اس منافق عبداللہ بن ابی کے لڑکے عبداللہ رضی اللہ عنہ مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، تلوار کھینچ لی، لوگ مدینے میں داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کا باپ عبداللہ بن ابی آیا تو یہ فرمانے لگے پرے رہو، مدینے میں نہ جاؤ۔ اس نے کہا کیا بات ہے، مجھے کیوں روک رہا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو مدینہ نہیں جا سکتا جب تک کہ رسول اللہ تیرے لیے اجازت نہ دیں، عزت والے تو اللہ کے رسول ہی ہیں اور تو ذلیل ہے۔ یہ رک کر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ رسول اللہ تشریف لائے۔ رسول اللہ کی عادت مبارکہ تھی کہ لشکر کے آخری حصے میں ہوتے تھے۔ رسول اللہ کو دیکھ کر اس منافق نے اپنے بیٹے کی شکایت کی۔ رسول اللہ نے پوچھا تم اسے کیوں روک رہے ہو؟ انہوں نے کہا قسم اللہ کی، جب تک آپ کی اجازت نہ ہو یہ اندر نہیں جا سکتا۔ چنانچہ رسول اللہ نے اجازت دی۔ اب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو شہر میں داخل ہونے دیا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاءکار یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے آپ تھوڑی سی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتے کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں؟ جب کسی کی مدت عمر پوری ہو جائے پھر اسے اللہ تعالی ہرگز مہلت نہیں دیتے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالی بخوبی باخبر ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مال اور اولاد کی محبت اور اللہ کے ذکر سے غفلت۔ اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بکثرت اللہ کا ذکر کیا کریں، اور تنبیہ کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ مال و اولاد کی محبت میں پھنس کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ۔
پھر فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اور دنیا کی زینت پر ریچ جائے، اپنے رب کی اطاعت میں سست پڑ جائے، وہ اپنا نقصان آپ کرنے والا ہے۔ پھر اپنی اطاعت میں مال خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اپنی موت سے پہلے خرچ کر لو، موت کے وقت کی بے کسی دیکھ کر نادم ہونا اور امیدیں باندھنا کچھ نفع نہ دے گا۔ اس وقت چاہے گا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو جو کچھ نیک عمل ہو سکے کر لے اور اپنا مال بھی دل کھول کر اللہ کی راہ میں دے لے، لیکن اب وقت کہاں، آنے والی مصیبت آن پڑی اور نہ ٹلنے والی آفت سر پر کھڑی ہو گئی۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ إِلَى آخر الآیہ، یعنی لوگوں کو اے نبی ہوشیار کر دیجئے جس وقت ان کے پاس عذاب آ جائے گا تو یہ ظالم کہنے لگیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت مل جائے تاکہ ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں اور آپ کے رسول کی اتباع کریں۔ اس آیت میں تو کافروں کی مذمت کا ذکر ہے۔ دوسری آیت میں نیک عمل میں کمی کرنے والوں کے افسوس کا بیان اس طرح ہوا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یعنی ان میں سے کسی کو موت آنے لگی ہے تو کہتا ہے میرے رب مجھے لوٹا دیجئے تو میں نیک عمل کر لوں۔ یہاں فرماتے ہیں کہ موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا، اللہ خبر رکھنے والے ہیں کہ کون اپنے قول میں سچا ہے اور اپنے سوال میں حق بجانب ہے۔ یہ لوگ تو اگر لوٹائے جائیں تو پھر ان باتوں کو بھول جائیں گے اور وہی کرتوت کرنے لگ جائیں گے جو اس سے پہلے دنیا میں کرتے رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ترمذی میں مروی ہے کہ ہر وہ شخص جو مالدار ہو اور اس نے حج نہ کیا ہو یا زکوٰۃ نہ دی ہو وہ موت کے وقت دنیا میں واپس لوٹنے کی آرزو کرتا ہے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کا خوف کیجئے، واپسی کی آرزو تو کافر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جلدی کیوں کرتے ہو، سنو قرآن فرماتا ہے۔ پھر آپ نے یہ پورا رکوع تلاوت کر سنایا۔ اس نے پوچھا زکوٰۃ کتنے میں واجب ہے؟ فرمایا 200 اور زیادہ میں۔ پوچھا حج کب فرض ہو جاتا ہے؟ فرمایا جب راہ خرچ اور سواری خرچ کی طاقت ہو۔ ایک مرفوع روایت میں بھی اسی طرح مروی ہے لیکن موقوف ہی زیادہ صحیح ہے، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اپنے قول سے۔ سامعین الحمدللہ، سورۃ المنافقون کی تفسیر مکمل ہوئی۔